والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، پہلے بڑوں کا تذکرہ تھا، اب اولادوں کا۔ ذرا سنیے اپنی نسلوں کے لیے اور دعا کریے، اور اللہ ہم سب کی نسلوں کو ہم سے زیادہ نیکیوں میں توفیق دے، ان کو ففیروا الی اللہ میں ڈال دے، اور ان کو آگے سے آگے بڑھاتا رہے نیکیوں میں، اور تیاری کوشش ہم نے کرنی ہے، یہ ہمارا ذمہ ہے، یہ ہمارا فرض ہے۔ جیسے ہمیں بچوں کی جسمانی صحت کی فکر ہوتی ہے نا، اس طرح ان کی قلبی، روحانی اور ذہنی صحت کی فکر کیجیے۔ جتنا اپنے بچوں کے جسم کی خوراک کی فکر ہے، اتنا ان کی روح کی خوراک کی فکر کیجیے۔ مسجد میں نماز کی اذان سے پہلے اگر کوئی جوان بچہ پہنچ جائے، واللہ حضرت یوسف جیسے حالات کا بھی شکار ہو جائے، اللہ اس کی حفاظت کر لے، اس سے زیادہ اور کیا کہوں۔ اور اگر بچوں کو نفس پرست بنا کے صرف ان کو جینا پڑے جینا رکھا، تو ہو سکتا ہے حرم کی حدود میں رہنے والے بچے بھی بگڑ جائیں۔ تو اپنے بچوں پہ ایک نظر رکھیے، تاکہ کل ان کی نیکیاں دیکھ کر آپ خوش ہوں۔ کیسے؟ سنیے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے۔ یعنی جنت میں جدائیاں نہیں ہیں، شرط دیکھیں کہ بچہ بھی جنت میں پہنچ گیا، اپ گریڈ اللہ کرا دے گا۔ دیکھیں نا، جہاز میں پہنچے ہوئے تبھی تو کسی کو اکانومی سے نکال کر کوئی فرسٹ میں ڈالے گا یا بزنس میں لے جائے گا کہ چلو بھائی جاؤ، وہ آگے ان کے بیٹھے ہوئے اپنے، ان کو بھی بلا لو۔ تو جب بچہ پہنچا ہی کوئی نہیں۔ اور اپوزٹ بھی ہے، بچے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ فرسٹ کلاس نہیں، بزنس کلاس میں لیٹنے والی سیٹ پہ، تو ماں باپ وہ پوچھل میں بھی نہیں ہے، یعنی پیچھے جہاز کی ٹیل میں بھی نہیں بیٹھے، تو کیسے بچہ بلائے گا؟ جہاز میں سے نیچے سے بلاؤ۔ کچھ ایبلٹی تو ہو، کچھ خوبی تو ہو۔ آپ بچوں کو حافظ بنائیں، عالم بنائیں، لیکن پہلے اپنا عقیدہ بھی تو آپ دیکھیں کہ آپ میں شرک تو نہیں، آپ جنت کی فلائٹ کو ڈیزرو بھی کرتے ہیں کہ نہیں۔ ہاں، جو زیادہ اچھی جگہ پہ ہوگا نا، ادھر بلایا جائے گا۔ یہ واقعہ آپ پیچھے بھی سن چکے۔